مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں۔ جو کوئی اقرار کرتا ہے کہ مسیح خدا کا بیٹا ہے، خدا اس میں رہتا ہے اور وہ خدا میں۔ پریز دی لارڈ۔ ہمیں خدا نے حق بخشا ہے، ہمیں خدا نے زندگی دی ہے، ہمیں خدا نے چنا ہے اور الگ کیا ہے، اپنی قوم بنایا ہے، اور اس نے ہمیں اختیار دیا کہ ہم اسے باپ کہہ کے پکاریں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں، جو یوحنا کی انجیل اس کا 5واں باب 25 آیات میں یوں لکھا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جئیں گے۔ پاک کلام پڑھ جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ وقت بہت نزدیک آ چکا ہے، خداوند بہت نزدیک ہے، اور جب ہم اس کے نزدیک جاتے ہیں تو وہ ہمیں بڑی گہری باتیں بتاتا ہے۔ یہاں یسوع کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ میری معافی کا پیغام سنتے ہیں اور انہیں وہ زندگی ملے گی جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، ابدی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، جو میرے اور آپ نے کہ خدا نے ہمیں ابدی زندگی کا ایک خواب دکھایا ہے۔ دیکھیں، انسان جب کامیاب ہوتا ہے، بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اس کی وش ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کر انجینئر بنوں گا، میں جہاز چلاؤں گا، اور بہت سے بچوں کے سپنے ہوتے ہیں، اور وہ تائے تکمیل تک بھی پہنچتے ہیں۔ کیوں پہنچتے ہیں؟ کہ وہ ان کی محنت ہوتی ہے، اور وہ ان کا شوق ہوتا ہے۔ جس چیز میں شوق سے بچہ پڑھتا ہے، لکھتا ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر زبردستی اس پر کتابیں لا دی جائیں تو وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ لیکن ہاں، ماں باپ کا فرض ہوتا ہے، وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کے سپنوں کو پورا کر سکیں۔ اسی طرح ہمارا آسمانی باپ بھی ہماری ہر خواہش کو پورا کرنا جانتا ہے، وہ بھی ہمیں اچھی زندگی دینا جانتا ہے۔ جس طرح ہم انسان ہوتے ہوئے اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہیں، تو وہ تو آسمان کا مالک ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ کیوں نہ ہمیں اچھی زندگی دے گا؟ وہ ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہو۔ جس طرح ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے پیارے ہم سے جدا ہوں، اسی طرح ہمارا خدا بھی ہم سے نہیں چاہتا کہ ہم اس سے جدا ہوں۔ وہ چاہتا ہے ہم ہمیشہ اس کی حضوری میں رہیں، ہمیشہ اس کے ساتھ جڑے رہیں، ہمیشہ اس کی بندگی میں رہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایمان کی حالت میں فوت ہوئے، اور جو ایمان میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ وہ جس طرح ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو جانا۔ افسیون 2 باب اس کی پہلی آیات میں ہے، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے۔ پریز دی لارڈ۔ اگر ہم دیکھیں کہ خدا نے لازر کو زندہ کیا، جو یوحنا کی انجیل ہے اور اس کا 11واں باب اور اس کا 38 آیات میں، کہ لازر کو زندہ کیا جاتا ہے۔ یسوع پھر اپنے دل میں نہایت رنجیدہ ہو کر قبر پر آئے، اور ایک غار تھی، اس پر پتھر رکھا ہوا تھا۔ یسوع نے اسے کہا کہ دھکیل دو۔ انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا، اور پھر کیا ہوا کہ خدا نے لازر کو بلند آواز سے کہا، اس کی 43-44 میں، اور یہ کہہ کر اس نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لازر نکل آ۔ جو مر گیا تھا وہ کفن سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے نکل آیا، اور اس کا چہرہ رومال سے لپٹا ہوا تھا۔ اور یسوع نے اس سے کہا، اسے کھول کر جانے دو۔ پریز دی لارڈ۔ ہمارا خداوند مردوں کو، ہم جانتے ہیں کہ یہ 4 دن کا مردہ تھا، جو خداوند کی آواز سن کر خدا نے اسے پکارا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم جو خدا میں مسرور رہتے ہیں اور خدا میں دعا میں لگے رہتے ہیں، خداوند ہماری کیا کرتا ہے؟ مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی بھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح یوحنا کی انجیل اس کا 6 باب 35 میں دیکھیں گے تو یسوع نے اس سے کہا، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا، اور جو مجھ پر ایمان لائے وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اور جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھ
مجھے کھائے گا میرے سبب سے زندہ رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ جب ہم خدا کے اس بدن کو کھاتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے توڑا گیا ہے، تو خدا کہتا ہے اس بدن کے سبب سے تم مجھ میں زندہ رہو گے اور میں تم میں زندہ رہوں گا۔ پریز دی لارڈ۔ ہم ہمیشہ جب خدا کے بدن کو لیتے ہیں یا خدا کے قبول کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ خدا ہی زندہ اور نجات ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے جو مجھے اور آپ کو دکھایا گیا ہے۔ جب ہم اس راستے پہ چلتے ہیں تب بھی ہم فتح یاب ہوتے ہیں، تب بھی ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ لوگ خدا کی ذات کو مانتے ہیں مگر خدا کی باتوں کو نہیں مانتے۔ جو اس کے منہ کی باتیں ہیں، جو اس نے کہا ہے وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، وہ کہنے کا قادر مطلق خدا باپ جو کہہ دیا وہ پورا کرے گا۔ وہ رحیم ہے، وہ ہماری بدکاریوں کو کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے اور ہمیں ہلاک نہیں ہونے دیتا۔ وہ بار بار ہمیں موقع دیتا ہے، بار بار اپنے قہر کو ہم پر روکے رہتا ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف ہمت کرنی ہے، ہم نے صرف حوصلہ رکھنا ہے۔ اپنے حوصلوں کی پروان اونچی رکھیں، اپنی سوچوں کی بھی پروان اونچی رکھیں۔ ایک دن مکان بھی بن جائے گا اور مقام بھی مل جائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں ہمارے خدا کے وعدے سچے برحق ہیں۔ مکاشوہ 14 باب 12-13 میں ہے، مقدسین یعنی خدا کے حکموں پر عمل کرنے والوں اور یسوع پر ایمان رکھنے والوں کے صبر کا یہی موقع ہے۔ پھر میں نے آسمان سے یہ آواز سنی کہ لکھ، مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ روح فرماتا ہے بے شک، کیونکہ وہ اپنی محنتوں سے آرام پائیں گے اور ان کے اعمال ان کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ جب ہمیں صرف اپنے اعمالوں کے ہی وسیلے سے ہمارا اور ایمان کے وسیلے سے ہی ہم آرام پائیں گے۔ ہاں، آرام کیا ہے؟ خدا کہتا ہے جو اس میں مرتے ہیں، اور جو اس میں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ سوتے ہیں۔ اور سونے کا مطلب جب صبح اٹھنا ہے تو اٹھ جاتے ہیں نا، اس آس پر، اس امید پر سب سوتے ہیں کہ یہ رات خدا نے آرام کرنے کے لیے دی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح اٹھ جاتے ہیں۔ لیکن جو خدا میں مرتے ہیں، اسی طرح وہ جب مرتے ہیں تو اسی طرح اوپر جا کے اٹھ جاتے ہیں، ان کی آنکھ اوپر خدا کی حضوری میں کھلتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ وہ کہتے ہیں اپنی محنتوں سے جو زمین پر، دیکھیں زندگی آسان نہیں، زندگی ایک سفر ہے اور یہ سفر بہت مشکل ہے۔ خدا اسی لیے کہہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی مشکل جو ہے نا، مشکل وقت گزار لیا ہے، اور مبارک ہیں وہ جو اس مشکل اور اپنی محنتوں، جو محنت انہوں نے کی ہے نا، آرام پایا ہے۔ تو پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح اگر ہم مکاشوہ 10:6 میں دیکھیں، اور جو ابدالآباد زندہ رہے گا، وہ جس نے آسمان اور اس کے اندر کی چیزیں اور زمین اور اس کے اوپر کی چیزیں اور سمندر اور اس کے اندر کی چیزیں پیدا کی ہیں، اس کی قسم کھا کر کہا کہ اب وہ دیر نہ کرے گا۔ جب خدا کی جو اسی مکاشوہ میں ہم اگر دیکھتے ہیں 9واں اور 10ویں، اس کا 6 باب 9-10 میں ہے، اور جب اس نے 5ویں مور کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولے کہ اے مالک، اے قدوس برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ خدا انہیں تسلی دیتے ہیں۔ خدا کہتے ہیں 11 میں، اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامے دیے گئے اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ وہی ایماندار جو خدا کے نام پر جان دیتے ہیں، قائم رہتے ہیں آخر وقت تک، تو خدا کہتا ہے ان کا وقت ہے، ابھی وہ بھی آ جائے۔ انصاف ایک ہی دفعہ ہوگا، عدالت ایک ہی دفعہ لگے گی اور اس کا انصاف کیا جائے گا۔ پریز دی لارڈ۔ اسی طرح ہم اگر دیکھیں کہ ہم خدا کے کلام پر چلتے رہیں، خدا کی پاک مرضی کو پورا کرتے رہیں۔ پہلا تسنیکیوں اس کا 4 باب 7-8 میں دیکھیں، اس لیے کہ خدا نے ہم کو ناپاکی کے لیے نہیں بلکہ پاکیزگی کے لیے بلایا۔ پس جو نہیں مانتا وہ آدمی کو نہیں بلکہ خدا کو نہیں مانتا جو تم کو اپنے پاک روح دیتا ہے۔ اس کا روح ہم میں بسا ہوا ہے، ہم نے اس کی قدر کرنی ہے کیونکہ وہ مالک ہے، وہ خالق ہے۔ آمین۔ حمد و تمجید اور حکمت اور شکر گزاری کس کی ہے؟ صرف ہمارے خدا کی ہو۔ قدرت اور طاقت ابدالآباد ہمارے خدا کی ہو۔ آمین۔ خدا باپ ہم سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے تاکہ ہم اس کلام کو سنیں اور اس کلام پر عمل کریں۔ اسی طرح اگر ہم پہلا تسنیکیوں اس کا
चौथा बाब 14-18 में देखें, क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसके साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावन के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावन के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से लड़काएगा और मकबूल फरिश्ते की आवाज़ उसके नसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए हैं जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उसके साथ बादलों पे उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदा का इस्तकबाल करें और उसी तरह हमेशा खुदा के साथ रहें। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा का हुक्म है कि हमें एक दूसरे को इस बात पे तसल्ली देना। इसी तरह इसी बाब के 4 में 7-8 में कि इसलिए कि खुदा ने हमको नापाकी की लिए नहीं बल्कि पाकीज़गी के लिए बुलाया। बस जो नहीं मानते वो आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को नहीं मानते, जो तुमको अपने पाक रूह देता है, जिसने हमें अपना पाक रूह बख्शा है जो हमारे अंदर है, और हमें उसे रंजीदा नहीं करना बल्कि हमने इस बात को, इस कलाम को लेना है कि हम खुदा ने हमें ख़रीदा, हमें अलग किया, हमें पाक किया, और आज मैं और आप पाक हैं। हमें इस बात का इकरार करना और अपने मुंह से करना है। आमीन। और हमद और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज़्ज़त और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद हमारे खुदा की रहे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आए हम अपने आप को खुदा की हजूरी में रखें और इसी तरह खुदा के कलाम को लें, और इसी तरह तमाम हमारी रोशनी आदमियों के सामने चमकती रहे, और हमारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद होती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब के लिए हाथों को बुलंद करते हैं और इस कलाम को, इस कुदरत को लेते हैं कि हम मसीहों के पास एक होप है, हमारे पास एक उम्मीद है कि हम मर कर भी मरेंगे नहीं बल्कि यीशु के कदमों में रहेंगे, खुदा की हजूरी में रहेंगे। खुदा बाप हमें बरकत दे, हमें कुव्वत दे, ताकत दे, ताकि हम इस कलाम को सुने, समझे और अपनी ज़िंदगियों में रजू लाएं। यीशु के नाम से तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कमी कमज़ोरी ना हो। खुदा बाप सबको बरकत दे, सबके साथ हो और सबकी हिफाजत करें यीशु के नाम से। आमीन। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हम सब के साथ साथ रहेगी और हम हमेशा अपने खुदा के घर में सुकूनत करेंगे। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।